انزل الناس منازلهم، یہ اصول ہے ہمارا. انزل الناس منازلهم اکرموا کریم کل قوم، یہ ہمارا اصول ہے شریعت کا، خالی مومن برادری کا نہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے اور جریر ابن عبداللہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کو میں کہاں بٹھاؤں؟ تو حضور نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، یہ دیکھا تو کوئی جگہ خالی نہیں تھی، سب صحابہ بھرے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی اور اپنی چادر لے کر بھی پھینکی. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھنا کہ اخلاق سے آدمی جو ہے قریب آتا ہے، بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی، انہوں نے وہ چادر لی اور چادر لے کر جو ہے اپنے سینے سے لگا. حضور نے کہا بھائی اسے بچھاؤ، بچھا کر بیٹھو اس پر. تو انہوں نے چادر لے کر اپنے سر پہ فرمایا کہ حضرت یہ چادر کا مقام اور درجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں، اس کا درجہ میرا سر ہے. اور کلمہ پڑھا انہوں نے. اب یمن کا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہوا، یمن کا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر بہت بڑی چیز تھی. اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا. بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دیکھا جریر ابن عبداللہ داخل ہوئے. خطبہ دیتے دیتے خطبہ چھوڑ دیا اور حضور نے جا کر جو ہے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے چادر بچھائی چلے بیٹھے. تو صحابہ نے اس کو پوچھا کہ یہ ہر آدمی ہے مسجد نبوی میں آتا ہے لیکن آپ نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اکرموا کریم کل قوم انزل الناس منازلهم. ہمارے علاقے میں کوئی مفتی ہے، وہ چاہے آپ کے نزدیک تو مولوی ہے لیکن مفتی ہے، اس کا اکرام کرو، فتویٰ دیتا ہے، آپ کی رہبری کرتا ہے. اور یہ میرا جملہ یاد رکھنا کہ بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. اور اخلاق سے جو ہے آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امتیازی شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کی نماز کی تعریف نہیں کی اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی تعریف نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن اسے کو ہائی لائٹ نہیں کیا قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، دوسرا خیر کے کام بھی کرتے تھے، وہ ہائی لائٹ نہیں کیا. ہائی لائٹ کیا کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس ہائی لائٹ کیا. اب بہت 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 اونچے اخلاق پر ہیں آپ، بہت اونچے اخلاق پر. آج تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ معاف فرمائے، برا مت ماننا، اگر بیوی سے معمول سے نمک زیادہ پڑ جائے وہ مریض سے اوپر مت مل دے جو تو نے کیوں پھر کتنا نمک نہ کھاوا پکڑتا ہوں تھا بڑھتی. حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا. سارے صحابہ کو ایک ہی بات کہتے تھے، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ثمامہ ابن اساد اتنا خطرناک آدمی، طائف والے اتنے بڑے خطرناک، طائف والوں کا قصہ کون نہیں جانتا؟ ٹاپ لیول کے ہیں حضور کو تکلیف پہنچانے میں طائف والے. لیکن جب اسلام پھیلا 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 تو طائف والے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ جانا چاہیے. اب تو لوگ بہت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو 4 5 6 ایسے چودھری تلواریں لے کر، اور پہاڑی لوگ تھے تو پہاڑی لوگوں کا مزاج بھی پہاڑی جیسا ہوتا ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. اور طائف کے قصہ کو بیان کرنے کا سب جانتے ہیں طائف میں کیا ہوا. یہ جب مدینہ منورہ آئے
حضور کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے. تو مغیرہ ابن شعبہ جو تھے ان کی بکریاں چرانے کی باری, جیسے مال غنیمت جو ہوتا تھا اسے بکریاں بھی آتی تھی, بھیڑ بھی آتے تھے, سب چیزیں آتی تھی. تو مشوروں سے طے کرتے تھے کہ بھئی آج بکریاں کون چرائے گا مسلمانوں کی مال غنیمت کی. تو مغیرہ ابن شعبہ کی باری تھی. تو مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور بڑے جانے ہار کے ساتھ آ رہے ہیں وجاہت. پہلے تو مغیرہ ابن شعبہ سمجھے نہیں, قریب آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اوہو یہ تو طائف والے ہیں, ثقیف, یہ کیسے آئے یہاں؟ لیکن ہے 4-5, اس لیے لڑنے نہیں آئے ہیں, یہ کوئی مسئلے میں آئے ہیں یہاں. تو 4-5 آج مدینہ منورہ میں آنے والے 2-4 قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک تو ایک کا دکھ آتا تھا, جیسے وہ سارا آ گئی گانے والی, جس طرح میں نے سنا کئی مرتبہ سنا ہے مکہ میں گانا گاتی تھی سارا. اب وہ سارا اکیلے جا کر کیا لڑے گی مسلمانوں سے؟ اسی طریقے میں طائف والے آ گئے 4-5-6, اتنے بڑے جتھے سے کیا لڑیں گے وہ لوگ؟ بہت بڑا جتھا ہے یہ. ہاں غسان بادشاہ جو تھا یہ فوج لے کر آیا تھا, وہ لڑنے کے لیے آیا. مشرقین مکہ فوج لے کر آتے تھے, خندق میں آئے فوج لے کر, احد میں آئے فوج لے کر, یہ لڑنے کے لیے آئے. یہ بھی 4-5 آدمی تھے. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تو بھائی طائف والے یہ مانو نہ مانو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے بکریاں چھوڑی اور بھاگی. بیچ میں وہ بکری ملے, یا مغیرہ آئینا, اتنے تیزی سے بھاگ رہا ہے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا خوشخبری دینے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارے کیا خوشخبری ہے, پہلے مجھے تو دے, کیا خوشخبری؟ تو انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ نے کہ جاؤ اہل الطائف, طائف والے آ گئے ہیں. واللہ طائف والے آئے, ہائیلی امپاسبل, ناممکن. یہ لوگ کیسے آئیں گے یہاں؟ انہوں نے تو پوری ٹھان لی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان کرنے کی. یہ کیسا؟ تو ابو بکر نے ایک جملہ کہا مغیرہ ابن شعبہ سے, تو مغیرہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خوشخبری میں دوں, تو نہیں. واپس چلا جائے اور واپس جا کر ان لوگوں کو سمجھا کہ نبی کی مجلس میں حاضری کے عادات کیا ہے, وہ ان کو بتا. بس تیرا کام اتنا ہے. البتہ خوشخبری میں دوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خوشخبری دینے سے بہت خوشی ہوئی. اب مغیرہ ابن شعبہ چھوٹے, ابو بکر بڑے. مان لیا مغیرہ ابن شعبہ نے, واپس گئے. اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, بیٹھے ہوئے تھے. تو آ کر کہا ابشرک یا رسول اللہ, خوشخبری. یہ اخلاق پر بیان کر رہا ہوں. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. اچھی بیوی جو ہوگی نا بد اخلاقی سے نکل جائے گی. اچھا شوہر ہوگا بد اخلاقی سے نکل جائے گا. اچھا پارٹنر ہوگا بد اخلاقی سے نکل جائے گا. اخلاق برتو, علماء کا احترام کرو, بڑوں کا احترام کرو, یعنی عزت دو ان کو. اکرموا کریم کل قوم, جریر بن عبداللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا, احترام کیا. چادر بچھائی تو جریر روزے گئی. میں اتنا چھوٹا جی اللہ کے نبی میرے اتنا احترام کر رہا ہے یہ آدمی, پسند گئے. اور حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی بات ہے کہ طائف والے آئے تو ظاہر بات ہے وہ حضور کو طائف کا قصہ یاد نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جو ہوا طائف میں آپ بھولے ہوں گے, آج نہیں بھولتا. ایک آدمی کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو برا جملہ کہتا ہے تو وہ زندگی پر یاد رکھتا ہے. وہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا طائف میں. اور آج ابو بکر نے کہا کہ حضرت کو خبریں دینے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا؟ بشرنی یا ابا بکر, بشرنی یا ابا بکر, خوشخبری لو. کیا خوشخبری لائے؟ طائف والے آ گئے. اچھا طائف والے آئے تو لڑنے بڑھنے تو نہیں آئے, ان کا مزاج لڑائی تھی. لڑنے بڑھنے 4-5 ہیں اور سب 24 آئے. آپ نے جواب کیا دیا؟ ان کے اکرام کا احترام کا خیال رکھو اور ان کے لیے جلدی سے چادر بچھاؤ, یہ چادر یہ ہٹاؤ, خوشبو لگاؤ, احترام کرو, پانی لاؤ, یہ کرو. حالانکہ معلوم دنیا بھی آدمی ہوتا اچھا آئے جیل میں ڈالو.
بٹھایا اور ان کے لیے پورا اکرام کیا گیا. اکرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے صحابہ کو بولا, او بھائی آ جاؤ, او انصار آ جاؤ, اوس آ جاؤ, خزرج والے آ جاؤ, سعد بن عبادہ والے آ جاؤ. سعد بن عبادہ چودھری تھے, مدینہ منورہ کے انصار کے چودھری تھے سعد بن عبادہ. جو ہے یہ ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی, اسی وجہ سے جنات انہوں نے قتل کیا سعد بن عبادہ کو. لمبا قصہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہوا وہ بات کی تفصیلیں ہیں. سب کو حضور نے کہا طائف والے آئے ہیں, طائف والے آئے ہیں, طائف والے آئے ہیں. ماؤں سے کہا بھائی طائف والے آئے ہیں, کھجور لاؤ, کھجور لاؤ, خوشبوئیں لاؤ. یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پتھر مارے. اچھا, وہاں بغیر ابن صحابہ راستے میں چلتے چلتے سمجھاتے آ رہے, دیکھو بھائی تم نبی کے دربار میں جا رہے ہو تو وہاں اپنا جو دیہاتی پنا وہاں مت استعمال کرنا. دیہاتی اکھڑ مزاج ہوتا ہے دیہاتی کا. دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں. جو وہ اکھڑ مزاج وہاں مت چلانا. کہ تم اکرام کے ساتھ رہنا, ادب کے ساتھ بیٹھنا, یہ لکڑی بھی ایسا مت پھینکنا, بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر جو سوال کرنا ہو کرنا ان سے, لیکن ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. تب اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہہ رہے ہیں, عمر کو کہہ رہے ہیں, ماؤں کو کہہ رہے ہیں بھائی ان کے لیے ذرا بیٹھنے کا, کیونکہ بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے تکیے کا بھی خیال کرو, ایک لگا کے بیٹھے. یہ اکرام, یہ اخلاق. حالانکہ کون ہے؟ بے ایمان ہے, مسلمان نہیں ہوئے طائف والے. اب تو مسلمان ہوں گے, کتنا وقت گزرے گا, کتنے سوالات کریں گے تب جا کر مسلمان ہوں گے. لیکن اکرام, احترام, اخلاق یہ نبی نے ہمیں سکھایا. آپ گھر میں بھی اگر اخلاق کے ساتھ رہو گے, اب بیوی بچے کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ رہو گے تو یہ آپ کے بغیر بیوی بچے رہ نہیں سکتے. اور اگر بچہ اخلاق کی اور چاڑا مارے آ رہے, چاڑا مصیبت کرے, وہ آدمی ایسا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اخلاق, اور حضور انتظار بیٹھے ہوئے. طائف والے آئے, ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں, عمر بھی دیکھ رہے ہیں, علی بھی, سب کرتے تھے طائف والے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں, آؤ 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 آؤ, احترام آؤ. مگر اپنے صحابہ کہتے تھے کہ میں نے جتنا ادب ان کو سکھایا ایسے اکھڑ مزاج کہتے تھے سب بھول گئے. ادب سکھایا, یہ کرنا سب بھول گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور لکڑیاں جو یہ کھاٹ ڈالی کہ جیسے ابھی حضور کو بھی لگے گی وہ لکڑیاں, اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا, بیٹھنے کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو کیا کہتے جواب میں, پہلے ہمیں کھانا کھلائیے اور ہمیں دودھ پلائیے, اور ہمارے لیے اکرام کے لیے ایسا آدمی دیجیے جو ہم سے اونچا ہو. ابو ہریرہ نہیں چاہیے, بلال نہیں چاہیے, مقداد نہیں چاہیے, تو غربا فقراء ہے یہ لوگ. عمار نہیں چاہیے, یہ لوگ نہیں, غربا فقراء نہیں. مالدار آدمی ہو, بڑا آدمی ہو, ہم بڑے لوگ ہیں, وہ ہمارا احترام کریں. تو کون چاہیے کہ عمری خاندان کا چاہیے. اچھا, عمری خاندان ذرا معروف, امیر معاویہ کا خاندان, عمری خاندان یہ ذرا معروف تھا سیاست میں بھی, مال میں بھی, وجاہت میں بھی. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خالد ابن سعید. ایک تو خالد ابن ولید ہے, اور خالد ابن سعید یہ نوجوانوں کے بھائی تھے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ساری جنگ پارٹی ان کے ہاتھ کے نیچے. ایک آواز کرے خالد ابن سعید, ایک آواز کرے سارا جنگ مدینہ کا جمع ہو جائے. حضور نے فرمایا یہ تمہاری خدمت میں رہے گا, چلے گا؟ کہ کیا نام ہے؟ خالد. آ ٹھیک ہے, خالد بن سعید العاص الاموی. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیول کا ہے. خالد بن سعید العاص کو حضور نے خدمت کے لیے لگایا اموی سے. اور خالد بن سعید کہتے تھے کہ مجھے حضور نے فرمایا تم لوگ آ گئے ہو, آرام کرو, کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اگر خالد تم جو ہے ان کا احترام کرو, اکرام کرو, مصری کے سارے کے سارے. اور حضور ہدایت دے رہے خالد بن سعید کو. اور مدینہ والوں کو کہا پنیر, مدینہ منورہ میں پنیر بہت ہوتے تھے اس وقت. پنیر, کھجور, دودھ, یہ مہمانوں کے لیے پیش کرتے تھے جو اچھے مہمان آتے تھے.
آپ نے پورے مدینہ میں اعلان کروایا تھا اچھے سے اچھا پنیر ان کے لیے لا، اچھے سے اچھا دودھ ان کے لیے لا، اچھے سے اچھا یہ لا۔ خالد بن سعید کہتے کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں شرماتا بھی تھا، میں تو پھنسا، ان لوگوں کو مجھے یعنی یہ مجھے میزبان بنایا، وہ مہمان بنے تو میں تو پھنسا۔ صحابہ نے کہا کیسے پھنسے؟ بولے ایسے اڑے پیڑے جماعت کے تھے، دودھ آتا تھا تو سارے کے سارے چودھری بیٹھتے تھے، پہلے تو پی، پھر 2 گھنٹے کے بعد ہم پیئیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے زہر ملایا ہو، کہ زہر کا اثر ہونے میں 2 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے۔ تو پانی آتا تھا پہلے مجھے پلاتے تھے، شروع پیتے تھے، دودھ آتا تھا پہلے مجھے پلاتے تھے، خالد کہتے تھے، پھر پیتے تھے، کھانا آئے تو پہلے، تو میں تو جو ہے چکری میرا پیٹ بھر جاتا پھر پیتے، ایسے اڑے پیڑے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک اخلاق برتے ہوئے بھائی بھائی کوئی بات نہیں۔ اب حضور نے جو بات رکھی کیوں آئے؟ میں اسلام کو قبول کرنے آئے، لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری۔ دیکھو کسی نے ایسی شرطیں نہیں لگائی جیسے طائف والے نے لگائی۔ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ یہ فرمایا کہ 6 مہینہ تو ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور 6 مہینہ ہم ہماری بتوں کی عبادت کریں گے۔ اتنے سال تک اتنا کرتے آئے ہیں تو ان کو بھی ناراض کرنا ٹھیک نہیں، حضور نے فرمایا نہیں۔ اچھا 3 مہینہ کرنے دو، 9 مہینہ اللہ کی بات آپ نے فرمایا، 1 مہینہ کرنے دو سال میں آپ نے فرمایا۔ اچھا پھر 1 ہفتہ کرنے دو، 1 ہفتہ تو خوش ہو جائے وہ ہماری کچھ، آپ نے فرمایا۔ پہلے شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہم اللہ کو ہی مانیں گے، ان کو ہی مانیں گے، اللہ کو ہی مانیں گے، ان کو ہی مانیں گے۔ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 منٹ بھی نہیں، بلکہ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں کے جملے کے بعد کہا یہ تو تم کو توڑنے پڑیں گے، گھر سے نکالنے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرنا پڑے گا، ہم کو گھر سے نکالنے پڑیں گے، اتنے سالوں تک تو ہم نے ان کی پوجا پاٹ کی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تم مت نکالنا، ہم نکالیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہم نکالیں گے، تم مان گئے کہ چلو یہ بدھ کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے۔ حضرت یہ نماز جو ہے نماز تو ایسا کیجیے عشاء کی اور فجر کی نماز ہماری معاف کروا دیجیے۔ عشاء میں ہم یہ شراب میں ہوتے ہیں، فجر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے سب کے لیے 5 نماز اور ہمارے لیے 3 نماز آپ نے فرمایا۔ ایک کو چھوڑ دیجیے، فجر کی نماز کو اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، عشاء تو چلو پڑھ لیں گے، ہم نے تو فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، یہ جملہ کہا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، جس میں سجدہ نہ ہو۔ مان گئے اس طرح یہ بھی کریں گے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ کہتے رہے، وہ مانتے رہے، اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں میں سے حجاج بن یوسف کو پیدا کیا۔ محمد بن قاسم انہیں لوگوں کا آدمی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اسلام میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی جو قربانی تھی اس میں چھپا ہوا ہے، بد اخلاقی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کے ساتھ۔ ابو قحافہ ابو بکر کے والد یہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو بکر روتے تھے، عائشہ روتی تھی، ابو بکر اور عمر اور صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے چلے گئے تو ابو قحافہ جو ہے نابینا تھے، انہوں نے کہا ارے عائشہ، ارے اسماء، تیرا باپ کہاں ہے؟ ان کو وہ تو کسی جگہ کام سے گئے ہیں۔ کام سے گیا، 2 دن سے دکھائی نہیں دے رہا، آیا بھی نہیں میرے پاس، کام سے کیسے؟ تو میری ان دونوں بچیوں نے کہا وہ تو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے۔ اتنا غصہ ہوئے ہیں ابو قحافہ، اتنا غصہ ہوا ہے کہ تم لوگوں کو بھی یتیم کر دیا، بھوکا رکھ کے چھوڑ چلا گیا، یہ کیا وہ کیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو تھی وہ دونوں کہتی تھی کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا
کہ دادا کو دکھائی تو دیتا نہیں ہے، تو سیٹنگ ایسی کرے کہ دادا خوش ہو جائے، تو باہر جا کر تھیلیوں میں کنکر بھرے 2-4 تھیلیاں، اور پھر دادا کو لا کر کہا دادا ہاتھ لگاؤ، ہاں لگایا، دادا ہمارے باپ نے ہمارے لیے دینار اور درہم چھوڑا ہے، یہ دیکھو اتنے دینار اتنے درہم ہے اس کے اندر، تو دادا یوں ہاتھ لگاتے کہ ہاں مال تو بہت ہے، تو حضرت اسما بھی دیتی تھی الگ سے، حضرت عائشہ بھی دیتی تھی الگ سے، اور کہتی تھی کہ ہاں مال تو بہت چھوڑ کے گیا ہے، اب ذرا مجھے اندر سے تو دکھا، بہت مضبوط بندھا ہوا ہے، سمجھ گیا، بہت مضبوط بندھا ہوا ہے، اخیر تک مسلمان نہیں ہوئے، پہلے سارے غزوے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ نمٹ گیا، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ تھی اور ام سلمہ تھی، باقی مائیں نہیں تھی، جہاں تھا نا وہاں پر فتح مکہ میں، تو یہ جو باقی مائیں تھی یہ دو مائیں ساتھ تھی، تو حضرت عائشہ حضرت اسما جتنی بھی وہاں رہ گئی تھی وہ کہتی تھی مکہ کی کوئی خبر ملے ابو قحافہ کی خبر ضرور دینا، تو بڑے میاں کا کیا ہوا، لیکن حضور کیا اخلاق، حضور کیا اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود نے، حضور نے ابو بکر کو کہا این ابا قحافہ، سب آ گئے ہیں سب، یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، ابو قحافہ کہاں ہے؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ حضرت میں تو جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے وہ، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے آئے، میں تو جاتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے وہ، آپ نے فرمایا نہیں تم کوشش کرو، پھر ابو بکر جو ہے مکہ سے فتح ہو گیا، ابو بکر جو ہے یہ ڈرتے ڈرتے، ابا جان اچھا ابو بکر کی آواز لگ رہی ہے نا، سالوں کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، اچھا تو یہ کیا تو نے عائشہ کو بھی بلا دیا، یہ کیا اسما کو بلا دیا، نہیں ابا جان میں تو بہت، وہ دونوں بہت خوش ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ابا جان میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک کام کے لیے، تو بولو کیا کام ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حضور آئے ہیں، آپ چلو، تو بڑے میاں جی تھوڑے دیر خاموش رہے، اچھا چلو چلتا ہوں، کپڑے بڑے بدلے، خوشبو لگائی اور اپنے ابا کو صدیق اکبر جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر لائے، نہ بھی نہ ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبر جو ہے یہ جہاں آج کل یعنی مقام ابراہیم ہے اس وہاں دروازہ تھا، وہاں سے وہ لے کر آ رہے تھے، حضور نے دیکھا تو حضور نے زور سے کہا یا ابا بکر ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ، ارے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی تو نے، میں خود آ جاتا، میں خود آ جاتا، یہ حضور فرما رہے میں خود آ جاتا، تو صدیق اکبر نے کہا ہوا حق وان یاتی عندک، زیادہ حق اس کا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، اس صدیق اکبر نے کہا، بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا چچا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہوئے، جب یہ مسلمان ہوئے صدیق اکبر ہچکیاں مارتے رہے، ہچکیاں مارتے، میرا باپ مسلمان ہوتا، میں سوچتا ہی نہیں سکتا ہچکیاں مارتی کہ میری وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، میرا باپ رکا ہوا تھا، ہچکیاں مار کے ایسے روئے ایسے روئے، حضور نے فرمایا جذبات میں آ گئے، آج تو مجھے، آج میں کیا بتاؤں میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں لیکن نکلتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہو، بیٹھے ہوئے تو کہاں، میں بھی نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ پھیر رہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے، اخلاق، کہ میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کیا کہنا چاہتے؟ یہ فرمایا کہ حضرت آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو میرے باپ کے اسلام لانے کی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی، کیونکہ ابو طالب کے لیے آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں، صرف ابو بکر کا خاندان ایسا ہے جو 100% مسلمان ہو گیا، 100%، کسی صحابی کا خاندان 100% مسلمان نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی 100% مسلمان نہیں ہوا،
دائیں بائیں اوپر نیچے ابو جہل بغیر اسلام کے گیا، ابو لہب بھی گئے، سب قریبی لوگ تھے، یہ سب چلے گئے. لیکن ابو بکر کہتے تھے کہ میرا خاندان جو ہے پورا باپ بھی مسلمان ہو گیا، پوتا بھی مسلمان ہو گیا، پوتی بھی مسلمان ہو گئی. وہاں عائشہ اسما یہ تحقیق کرتے ہیں دادا کا کیا ہوا. واٹس ایپ تو تھا نہیں بھائی، واٹس ایپ تو تھا نہیں، فوراً میسج پہنچے بھائی، وہ انتظار میں تھی. کہتے تھے روزانہ ہم 2 دیر کا سلاد اور حاجت کر کے دعا مانگتے اے اللہ ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو محروم مت کرنا. جب خبر پہنچی ہے سجدے بھی گری، اللہ سے دعا مانگی، کرا شکر ہے آج جو ہے دادا مسلمان ہو. اخلاق، یہ میرا بیان ہے اخلاق کے اوپر. اخلاق اچھے برتو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کسی کے ساتھ بھی نہیں برتی. پسند نہیں ہے اب خاموش ہو گئے، کسی کو تکلیف پہنچی اب خاموش ہو گئے. ادفع باللتی ہی آتا ہے، کچھ کہنا بھی ہے تو نرمی سے کہہ دیا. لیکن بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے حضور صاحب سے معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام اعلان کر دیا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جملے جو ہے وہ دل میں چپ جاتے ہیں، وہ نکلتے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نکلے، مدینہ سے باہر نکل کر ابو سفیان آئے. ابو سفیان حضور کے خسر نہیں، ایک ابو سفیان اور تھے. یہ بالکل باہر نکل کر کہ ابو سفیان جو حضور کے خسر تھے وہ تو مکہ کے قریب آئے تھے، وہ تو وہاں مسلمان ہوئے. یہ آئے اور انہوں نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں دوں گا. دو تھے، میں بیعت نہیں دوں گا. حضرت ابن سلمان نے سفارش کی، حضرت میمونہ نے سفارش کی، ابو بکر نے سفارش کی. حضور نے ایک نہیں مانا. کیوں؟ وہاں ویسے معاف کر رہے ہیں، وہاں سارا نے معاف کر دیا. سارا میں بھی لڑکی کے قصے میں بیان کر چکا ہوں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جگہ بہت جاتی تھی، حضور کی خوشی میں بہت کہتی تھی، وہ اس کو معاف کر دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گانا گاتی تھی وہ مکہ مکرمہ میں. بات جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی شروع آیتیں، حاتم ابن بلتع والا جو قصہ ہوا ہے وہ سارا کے ساتھ ہی ہوا ہے. سب کو معاف کر دیا. کوئی آتا ہے معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے. ان کو معاف نہیں کیا ہوئے. صحابہ نے پوچھا کبھی کیوں؟ بولے انہوں نے مجھے ایسے ایسے جملے کہے میرے دل میں چھپے ہیں کہ جو اب تک وہ نکلتے نہیں. یہ مسلم نے لکھا ہے، نکلتا نہیں ہے. میرے بارے میں کہا کہ آسمان سے فرشتہ بھی آوے اور کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے پھر بھی ہم مانیں گے نہیں. آسمان سے قرآن لے کر آوے اور بتاوے یہ اللہ کا قرآن ہے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. پھر جو ہے حضرت عمر نے، صدیق اکبر نے کہا یہ تمہارا صوفیزاد بھائی ہے، یہ تمہارا یہ. تو حضرت صدیق اکبر نے چپکے سے ان دونوں کو سمجھایا، دیکھو بھائی معاملہ بہت سخت ہے، بیعت نہیں کریں گے. تم سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو ہم معافی مانگتے ہیں، اب سے غلطی نہیں ہوگی اور ہم دعا کریں گے، ہو سکتا ہے حضور معاف کر دے. چنانچہ سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت ہم تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے، اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو ٹھیک، معاف نہیں کیا ہم یہیں سے جنگل میں جا کر خودکشی کر لیں. یہ جملہ کہا دونوں نے. حضور نے فرمایا چلو آ جاؤ کلمہ پڑھو، معاف کر دیا. پھر وہی لوگ حضور کے مددگار بنے حنین کے موقع کے اوپر. اکرم کریم کل قوم، اکرم الناس منازل. امام آپ کی مسجد کا اس کا احترام کرو، مولوی ہے اس کا احترام کرو، باپ ہے اس کا احترام کرو. اخلاق بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. بد اخلاقی سے پورا دین ختم ہو جاتا ہے. بد اخلاقی سے اچھے کے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اسال کو معاف کر دیا، حضرت عمر نے ہرمزان کو معاف کر دیا. کتنا بڑا تھا ہرمزان کہ پھر پکڑ بھی نہیں آتا تھا. وہ بہت مسلمانوں کو مارا ہرمزان نے بہت، اور یعنی کبھی پکڑ میں آتا ہی نہیں تھا خدا کی خان. لیکن اسلام اسلام، دین دین، اخلاق اخلاق اخلاق. ہاں مزاج میں مخالفت یہ ہوگی، آپ کا مزاج الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید مزاج میں جوڑ نہیں تھا.
خالد بن ولید اور حضرت عمر مزاج میں جوڑ نہیں تھا، مشرق مغرب. حالانکہ حضرت عمر اور خالد بن ولید چہرہ بالکل ملتا جلتا. جہاں حضرت عمر کا تل تھا یہاں، وہاں خالد بن ولید کا بھی تل تھا. اتنا چہرہ ان کو ملتا جلتا تھا خالد بن ولید کا حضرت عمر کا. جب یہ لوگ گئے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تو وہ یہودیوں نے کہا کہ تمہارا ایک آدمی ہے جس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تم اسے لے آؤ، ہم بڑا لڑائی بڑھائے تو تم کو چابی دے دیں گے. صحابہ نے کہا کبھی مدینہ منورہ سے حضرت عمر کو بلانا لمبا سفر، یہ خالد بن ولید ہے، بالکل چہرہ ملتا جلتا ہے، بالکل چہرہ ملتا جلتا خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا. اور مزاج مشرق اور مغرب. مشورے میں لڑائی ہو جاتی، مشورے لڑتے تھے تو میں ہو جاتی. تو انہوں نے خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا، وہ کھول کے بیٹھے کتاب. ہاں پیشانی ایسی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں ایسی ہے، وہ ہاتھوں کی لکیریں بھی دیکھتے تھے، ان کا علم تھا اس کے پاس. اور ان کے پاس تیلوں کا علم بھی تھا. یہ تیل ہوتے نا تیل، آپ جانتے ہو یہاں تیل ہو تو کیا مطلب، یہاں تیل ہو تو کیا مطلب، بغل میں تیل ہو تو کیا مطلب، یا داہنی انگلی میں تیل ہو تو کیا مطلب، آپ سمجھ گئے، گلے میں تیل ہو. یہ سب ایک علم ہے جو زمانے میں تھا. اس زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی تو ان کا استخارہ یہ تیل ہوتے تھے. جب بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسی لڑکی سے شادی کرنی، یہ لڑکی پسند آئی ہے لیکن ہمارا جمے گا کہ نہیں جمے گا، استخارہ کرو. تو بادشاہ کے یہاں جہاں جہاں تل ہوتے تھے وہ دیکھے جاتے تھے، اور لڑکی کے بدن میں جہاں جہاں تل ہوتے تھے وہ دیکھے جاتے تھے. اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس کے تل بھی یہاں ہے، بادشاہ کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے. اس سے جو شادیاں کرتی پرانے زمانے میں کرتی تھی. یہ علم عام تھا اس زمانے میں. ہمارے شریعت میں آ کر یہ علم ختم ہو گیا، ستاروں کے علم ختم ہو گیا، لکیروں والے علم ختم ہو گیا، رمل ختم ہو گیا. میرے ساتھ ایک مدراسی خادم تھا میرے ساتھ، تو میں نے اس کے تل پر مستقل بیان کیا. کیا مدراس میں کسی جگہ پروگرام میں گئے تھے اجتماع میں نے بیان کیا تو وہ میرا خادم تھا. وہاں سے کام کیا کام ہے، میرا یہاں تل ہے، کیا مطلب اس کا. میں نے کہا تو گھر جانا. میں نے کہا یار میں نے بیان کیا یہ غلطی کی، یہ تو میرا پرانی باتیں سنا رہا تھا. میں اتنی مناسبت اتنی جو مناسبت تھی حضرت عمر کی اور خالد بن ولید. وہ دیکھتے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں تیل ہوگا، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے. ان کے حضرت عمر کا جو ہوٹ کے اوپر کے حصے میں تیل تھا، ہوٹ کے اوپر کے حصے میں تیل ہو وہ الگ نشانی ہے، نیچے کے حصے میں وہ الگ نشانی ہے. بولے ہاں یہ اس کے اتنا مناسبت تھی خالد بن ولید کی. آخر میں چابی دینے کے لیے تیار تھے اور بوڑھے میں کوئی بوڑھا راہب بیٹھا ہوا تھا پیچھے. اس کے بعد بھائیو ابھی چابی مت دینا، نام پوچھا، نام کیا ہے، نام پوچھا. اب تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی نام اس کا خالد ہے. میں نے کہا نام دوسرا ہے. چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے سفر کر کے آئے. اتنی مناسبت تھی. لیکن مزاج میں جو میں اس کو سناتا ہوں، مزاج میں اختلاف ہوگا، میاں بیوی کے بھی مزاج میں اختلاف ہوگا. آج یہ کہو کہ بیڑی جیسے ایک دم میٹھا جیوی رہے، یہ نہیں ہوگا. وہ بیوی کیا جو لڑے نہیں آپ سے، تھوڑی بہت لڑی بھی نہیں. رات بھی ہوتے ہیں، دن بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے. آپ سمجھے گے نہیں. ماؤں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جاتی تھی، ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. ارے عائشہ تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب نظر عائشہ نے کہا کیسے، لیکن جب ناراض ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل. میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو روٹھی ہوئی ہے، میرا نام نہیں لی. اور جب خوش ہوتی ہے یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو خوش ہے. یہ تو انسان تو مزاج میں مخالفت ہوتی تھی. عبد الرحمان بن عوف، خالد بن ولید مشورے میں پولیس پڑھتے تھے اور دونوں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے
عبدالرحمن بن عوف آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ لڑکا ہے نا خالد بن ولید، ان کے زمانے میں، ان کے دور میں، ان کے ماحول میں وہ لڑکے تھے، ہمارے لیے تو صحابی۔ عبدالرحمن بن عوف نے آ کر شکایت کی، اب یہ مشورے میں وہ چھوکرا ہے، بہت بولتا ہے، میں کوئی رائے دوں میری رائے کے خلاف، یہ بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں خالد بن ولید آ گئے۔ حضرت یہ بڑے میاں ہیں، یہ بہت میری مخالفت کرتے ہیں، بہت پرانے شورا کے آدمی ہیں، مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، چھڑتے رہتے ہیں مشورے کے اندر۔ دونوں نے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے؟ جواب سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فالتفت الرسول الی خالد بن ولید، خالد بن ولید کے طرف حضور متوجہ ہوئے اور کہا گیا، خالد انت تحترم عبد الرحمن بن عوف لأنه بدری، عبد الرحمن بن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ بدری ہے۔ اور کہا خالد بن ولید نے کہا کب تک احترام کروں؟ فرمایا کہ یا عبد الرحمن انت تحترم خالد بن ولید لأنه سیف من سیوف اللہ، جوڑ دیا۔ یاد رکھنا حضرت عمر نے خالد بن ولید کے لیے معزول کیا، جب اسے امیر المومنین بنے تو حضرت عمر نے خط لکھا خالد بن ولید کو، ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، میں امیر المومنین بن گیا ہوں، اور تمہیں خط ملے، خط ملتے ہی تم مدینہ منورہ آ جاؤ، تم نے وہاں شادی کی کیوں کی مجھے خبر کرو، دوسرا تم نے شاعروں کو مال دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا مزاج شاعرانہ، رات صبح تو غزوے ہوتے تھے، رات کو بیٹھ کر شیخ تجھے کچھ سنا، ابھی تجھے کچھ سنا، تجھے کچھ سنا، تجھے کچھ سنا، تو مال دیتے تھے خالد بن ولید۔ تو حضرت عمر نے لکھا شاعروں کو مال دیا، اگر بیت المال میں سے دیا تو خیانت، اور اگر تم نے اپنے جیب میں سے دیا تو اسراف۔ حضرت عمر نے لکھا، وہ سارا حساب کتاب لے کر میرے پاس آؤ مدینہ منورہ، اور آپ اپنی ساری ذمہ داری ابو عبیدہ کو دے دو، اور آپ سیدھے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، یعنی چہرے کی کتنا ملتا جلتا تھا سمجھا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، خالد بن ولید کو معزول کر دیا، خالد بن ولید آ رہے ہیں، خالد بن ولید آ رہے ہیں، پھر اعلان ہوا آ گئے ہیں، ابھی مقدمات ایک نہیں ہوا ہے، آ گئے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا علقمہ ابن علاس، یہ رات کو گھوم رہے تھے، سامنے سے دیکھا تو کوئی آ رہا ہے حضرت عمر، وہ رات کو چکر لگاتے تھے حضرت عمر، حضرت عمر، اور یہ علقمہ ابن علاس کو سمجھے یہ خالد، تو فوراً علقمہ ابن علاس نے کہا سلام علیکم یا خالد۔ حضرت عمر نے یہ آواز بدل کر جواب دیا وعلیکم السلام۔ با خالد بہت افسوس ہوا ہمیں، امیر المومنین نے تو بہت زیادتی کی اس پر، اتنا کام تو کرتا تھا، تجھے معزول کر دیا، تجھے یہاں بلایا، یہ کیا۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد بن کر کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے ہم سب مل کر ایک پارٹی بنا گئے اور امیر المومنین کو قتل کر دو۔ تو علقمہ ابن علاس نے کہا کہ نہیں بیٹا خالد، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ہے تو امیر المومنین، بات تو ماننی پڑے گی، اس کے لیے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، جا خالد جا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں حضرت عمر سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید ہے، اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا اور مزاج بالکل دائیں بائیں۔ فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی اور حضرت عمر نے پڑھا کہ سب بیٹھ جانا بھائی، کوئی جانے نہیں، مشورہ کرنا ہے، اور سب سے پہلے بلایا خالد بن ولید، خالد آ جاؤ۔ خالد بن ولید آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد بلایا علقمہ ابن علاس، علقمہ ابن علاس آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ اب جو ہے حضرت عمر خالد بن ولید سے پوچھ رہے ہیں، رات کے وقت میں تم دونوں نے فلاں درخت کے نیچے کیا مشورہ کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ رات کے وقت میں تم دونوں نے فلاں درخت کے نیچے کیا مشورہ کیا؟ خالد بن ولید کہنے لگے کہ حضرت میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں۔ اور علقمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد اتق اللہ ولا تتق من عمر، اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، ایمان کمزور ہو گیا تیرا عمر۔ خالد بن ولید نے کہا بھائی میں تو تم کو جانتا ہوں، ارے تم نے ہم دونوں نے باتیں کی تھی رات کو۔ خالد کہتے ہیں کہ میں تو جانتا بھی نہیں، میں تو گھر پر تھا یہ،
اور حضرت عمر جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں, سن رہے, سارا مجمع دیکھ رہا ہے. اسی لیے قصے کئی راجی کے ذریعے سے آتے ہیں. یہ قصے کیوں؟ تو مجمع کے سامنے بات ہوئی ہے نا. راجی بہت ہوتے ہیں, اس کے تاریخ کی کتابیں اس کے راجی روایت کرنے والے بہت ملیں گے. وجہ کیا؟ تنہائی بات نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں کے سامنے ہی آج اگر مجلس میں تو میں بھی تھا, اس میں تو میں بھی تھا, اس میں تو میں بھی تھا, اس میں تو میں بھی تھا. تو حضرت عمر نے چپکے سے کہا علقمہ ابن ولا صاحب کو, کان قریب کرو, رات کو تم نے جب بات کی ہے وہ خالد بن ولید سے نہیں کی ہے, وہ مجھ سے کی ہے. اب جہاں علقمہ ابن ولا صاحب نے سنا کہ ہو یہ تو حضرت عمر, ان سے میری بات ہوئی, ایک دم پسینہ پسینہ, ضاقت علیہ الارض بما رحبت, زمین تنگ ہو گئی, پریشان ہو. تو پھر حضرت عمر نے کہا ایسی فتنی کی باتیں مدینہ میں نہیں کیا کرتے. علقمہ ابن ولا صاحب نے کیا کہا, حضرت معاف کر دیجئے, راستے میں گھر سے نکلوں گا ہی نہیں, کیونکہ خالد بن ولید کا چہرہ حضرت عمر کا چہرہ اتنا ملتا جلتا کہ پہچان نہیں سکتا کہ کوئی چیز یہ عمر ہے کہ خالد. اور مزاج میں اختلاف, لیکن جڑتے رہے, کرتے رہے, ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے, چلتے رہے. ہمیشہ یاد رکھنا مزاج میں اختلاف ہوگا, نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے, لیکن نبھانا پڑے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی عورت اگر یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, یا کوئی شوہر کہے مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, تو انشاءاللہ بغیر شوہر کے رہے گا اور یہ بغیر بیوی کے رہے گا. کیا کہے گا مجھے کوئی ایسا ساتھی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, تو بغیر ساتھی کے رہے گا, اکیلے رہو آپ. اس طرح زندگی میں تو جو ہے اونچ نیچ ہوتی رہے گی, نبھانا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, اخلاق برتنے پڑیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں اخلاق بتایا. جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخلاق. ابو العاص بن ربیع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, مشرک تھے. حضرت زینب ان کی اہلیہ تھی. میں نے کل قصہ سنایا, کل عمر قرآن تھے. میں نے کہا کہ زینب نامی لڑکی, آپ لوگ جا کے گھر جا کے سنا مت بنا رہے ہیں, میں نے مولوی پور میں آنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. میں نے زینبوں کا قصہ سنایا تھا. زینب, یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. زینب, اسلم, تعلیم, یہ سارے نام اوپر کے ہیں یہودیوں کے. وہ اب تک بھی جو ہے یہودیوں میں زینب نام وجود میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی یہودیہ, گوری لڑکی, اس کا نام بھی زینب تھا. تو زینبوں کے قصے کل میں نے وہاں کل امر پورہ میں تھے, امر پورہ میں صرف زینبوں کے قصے سنائے, زینبیں کیسی ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ایک بات کہتا ہوں زینب کے بارے میں, تم گھر جا کر بتا مت دینا کہ زینب نام کی لڑکیاں جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہیں, نمبر 1, لیکن بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. گھر جا کر اندازہ لگا لینا, بتانا مت لیکن اندازہ لگا لینا. اس پر میں نے یہ بولا زینب کا قصہ تو نہیں سنا ہے, وہ قصہ میں یہاں سنا رہا ہوں. کیا ابو العاص بن ربیع کو اسلام میں داخل کرانے کی جو ترتیب چلی وہ تو زینب تھی. یہ پہلے بھی نہیں تھی. ابو العاص بن ربیع شوہر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص بن ربیع کا بہت خیال کرتے تھے مکی زندگی میں, اور حضور کہتے تھے بے داماد ہو تو ایسا ہو, یعنی اپنے داماد کی حضور تعریف کرتے ہیں کہ داماد ہو تو ایسا ہو, داماد ہو تو ایسا ہو, داماد ہو تو ایسا ہو. بہت حضور کا اکرام کیا, لیکن اسلام آیا تو زینب مسلمان ہو گئی, یہ مشرک رہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ جوڑ تو جمے گا نہیں. حضور نے اپنی بیٹی کو بلا لیا, لیکن میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو دل بھی تھی. اسلام یا اسلام ہے وہاں, لیکن یہ ایک مرتبہ ابو العاص بن ربیع یہ میں زینب کی ہوشیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بدگمانی سے بچنا, یہ 3 پوائنٹ ہے اس میں. ابو العاص بن ربیع تجارت کے لیے گئے تھے شام, واپسی میں مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے, تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے, کوئی مال ہے. یہ کہتے رات کے وقت میں سارا مال لوٹ لیا صحابہ نے.
ہمارے بارڈر سے کیوں گزر رہے ہو؟ اب یہ گھبرائے ابو العاص بن ربیع، بھائی مجھے پکڑیں گے، مجھے ماریں گے، اندھیرے میں کون دیکھتا ہے؟ سردی کی راتیں تھی، ابو العاص بن ربیع نے سارا مال چھوڑا اور سارا مال چھوڑ چھاڑ کر ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف بھاگے اکیلے۔ رات کا اندھیرا، سردی کی راتیں، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، اب کہاں جائے؟ جو مدینہ میں کہاں جائے؟ کسی کو جانتے ہی نہیں، سوائے اگر زینب تو کسی کو جانتی ہی نہیں، اور زینب تو بیوی ہے نہیں۔ تو لوگوں سے جا کر پوچھنے لگے زینب کا گھر کہاں ہے؟ مجھے کون سی زینب؟ بنت رسول۔ ارے زینب بنت رسول کے تیرے سے کیا واسطہ؟ تیرے سے کیا واسطہ زینب بنت رسول؟ مجھے گھر تو بتا دو، گھر کہاں ہے؟ کسی نے بتا دیا وہ کمرہ ہے۔ چنانچہ آئے اور دستک دی تو زینب نے پوچھا کون؟ یہ کہا ابو العاص بن ربیع ہوں، گھبرایا ہوا آیا ہوں، بس موت میرے آگے پیچھے ہے، تم صرف میری اتنی مدد کرو کہ مجھے امن دے دو، پناہ دے دو۔ جب پناہ دو گے، ہماری شریعت یہ ہے کہ اگر تم کسی کو پناہ دے دے تو کوئی مار نہیں سکتا، تم مجھے پناہ دے دو تاکہ میری جان بچ جائے۔ یہ ان کی سمجھداری کی حضرت زینب۔ انہوں نے کہا تم باہر ہی رہو، میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے۔ بچیوں کو بھیجا، بچیوں کا تو بت ہے، بچیوں کو بھیجا، پانی دیا، سردی کی راتیں تھی، بستر دیا، باہر جو ہے لیٹ جاؤ۔ اب کیونکہ رات کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کہہ نہیں سکتی ہے، تم اپنے اپنے قبروں میں ہیں، فجر میں جو ہے بات کروں گی سب سے۔ یہ ان کی سمجھداری تھی، پناہ دی۔ فجر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت زینب جہاں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت زینب جو ہے وہ عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی۔ اے مسلمانوں سنو، ابو العاص بن ربیع آئے ہیں۔ ابو العاص بن ربیع سارا مکہ مدینہ جانتا تھا کہ ان کے پہلے شوہر تھے۔ ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان کو میلی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کیا کہا؟ بدگمانی ختم کر رہے بھائی سنو، یہ زینب جو کہہ رہی ہے جیسے تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو، میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یہ بدگمانی دور کر رہی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ بیٹی نے اور باپ نے کچھ آپس میں چکر چلا لیا، مجھے بھی کچھ پتا نہیں، یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، میں بھی تحقیق کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے چبوترے پر تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ساری امہات المومنین تھی، اور چبوترے پر نماز پڑھتی تھی فجر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عائشہ آؤ میرے ساتھ آؤ، زینب میرے ساتھ آؤ، زینب۔ اور پھر زینب کو کمرے میں لے جا کر حضور نے فرمایا بیٹا تم نے پناہ دی ہے تو ٹھیک، کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ اب تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے۔ حضرت زینب نے کہا کہ نہیں ابا، بالکل میرا شوہر نہیں ہے، لیکن وہ بالکل گھبرائے ہوئے آئے تھے اور ایسی حالت میں تھے کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو انہیں قتل کر دیتا، تو میں نے ایک انسانی اخلاقی اعتبار سے ان کو پناہ دے دی۔ آپ نے کہا وہ تو ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں، لیکن تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آ کر صحابہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے آ کر کہا بھائی میں نے زینب سے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، آپ لوگ بدگمان مت ہونا، ہمارا کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس پر اگر اس کے ساتھ اگر ہم اخلاق کا معاملہ کریں لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے جس نے بھی مان لیا ہے وہ مال واپس کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، حضرت زینب اور مائیں گھر میں سے دیکھ رہی تھی، اور صحابہ جو ہے وہ چادر بچھا کر حضور نے بچھائی تھی چادر، سارا مال ڈال رہے تھے۔ ابو العاص بن ربیع سامنے مجرم کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کیونکہ داماد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضور نے کہا داماد ہو تو ایسا ہو، زندگی بھر نبھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا، مالدار آدمی تھے، حضرت خدیجہ کے رشتے دار تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے بیٹے سے نکاح کروایا ان کا، لیکن اب یہ معاملہ آیا کہ اسلام اور کچھ ہو نہیں سکتا، تو حضرت زینب بھی رو رہی تھی۔
ان کی بچیاں بھی رو رہی تھیں, حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی, حضرت میمونہ بھی رو رہی تھی. حضور کیا ہو گیا؟ کوئی سونا لا کے ڈال رہا ہے, کوئی ہیرے جواہرات لا کے ڈال رہا ہے, کوئی جو کھجورے لا کے ڈال رہا ہے. ابو العاص ابن ربیع بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ابو العاص سارا سامان آ گیا تمہارا؟ ہاں وہ سب آ گیا. اٹھا کے دیکھتے تھے, ہاں یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا. اور وہاں رو رہی ہے کہ پتہ نہیں حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم نے تم کو معاف کر دیا اور یہ سامان تمہارا ہے, تم لے کر اسے مکہ مکرمہ جاؤ. شیخ آدمی اس کو انہوں نے جو اپنا سامان باندھنا شروع کیا, جب سامان باندھ رہے تھے ہچکیاں بن گئی. شیخ آدمی ہے, حضور کا داماد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حضور نے بلال سے کہا بلال تھوڑی مدد کرو, عبداللہ بن مسعود مدد کرو. چنانچہ صاحب آ رہے مدد باندھا سامان اور یہ اپنا کوٹلا لے کر جب چلے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف, تو ظاہر بات ہے کہ چلیں گے. کہ کتابوں میں لکھا ہے یہاں حضرت زینب بہت رو رہی ہے. ابھی جملہ کہہ رہی تھی اے اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے, اس کو تو ہدایت دے, اے اللہ تو اس سے ہدایت دے. اخیر تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک یہ اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک حضرت زینب کی بچیاں پیچھے پیچھے چلی ہیں. بات کہتے ہوئے بچیاں جہاں تک اوجھل نہیں ہے. پھر جہاں اوجھل ہو گئے تو پھر آدمی اپنی منزل پر رواں دوا ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سارا حساب کتاب کیا, 3 دن قیام کیا. لوگوں سے کہا بھائی میں نے حساب کتاب سب کا چکا دیا, کسی کو لینا ہو تو لے لو. تو مکہ والوں نے کہا کچھ لینا نہیں ہے بلکہ ہمیں اور انویسٹمنٹ کرنا ہے. فرمایا نہیں, اب میں مدینہ جا رہا ہوں. چنانچہ مدینہ منورہ آئے. ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے ابو العاص ابن ربیع اور حضور کی اطلاع ہوئی کہ ابو العاص ابن ربیع آ رہے ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ ہو سکتا ہے ہدایت کے لیے جا رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. چنانچہ حضور نے تذکرہ کیا زینب سے. ابو العاص ابن ربیع نکل گئے ہیں وہاں سے, آدھے رستے تک پہنچے ہیں. 3 دن میں, 4 دن میں, 5 دن میں کبھی بھی آ سکتے ہیں. کیا مقصد سے آ رہے ہیں کچھ پتا نہیں. حضرت زینب کہتی تھی میں روزانہ 2 رکعت سلاد اور حضرت تک دعا مانگتی تھی, اے اللہ خوشخبری دینا مجھے. یہ زینب سوچ اونچی تھی مجھے. چنانچہ وہاں آئے, وہاں تو مسلمان ہوئے. صحابہ نے تکبیر کہی. ساری مائیں پہلے غم کے مارے روئی تھی, اب خوشی کے مارے. پہلے غم کے آنسو تھے, اب خوشی کے آنسو. حضور نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو العاص زینب کے کمرے میں گئے اور بچیوں کو ملایا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ تمہارا شوہر ہے, اب زندگی کی اخلاق. اگر حضور اسی دن کہہ دیتے یہ تو ہمارا نہیں ہے تو چلا جایا ہے, حضرت زینب اسی دن کہہ دیتی میں پناہ نہیں دیتی, تیرا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اخلاق, سمجھداری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ پکڑا ابو العاص ابن ربیع کا اور گھر میں لا کر اپنے بستر میں دکھایا اور کہا زینب یہ تمہارا شوہر ہے اور ابو العاص یہ تمہاری بیوی ہے, یہ تمہاری بچیاں, یہ بھی تمہاری بچے پیدا ہو گئے تھے, یہ تمہارے ہیں. اپنی خوشی خوشی زندگی گزارو. اچھی زندگی گزری. اس کے بعد تو پھر بڑے قصے ہوئے حضرت زینب کے اور ابو العاص ابن ربیع کے. اب تو وقت نہیں میرے پاس لیکن کل بھی ہمارا سفر ہے, دوسرے سفر میں انشاءاللہ سناؤں گا ابو العاص ابن ربیع کا سارا قصہ. مجھے تو یہ کہنا ہے اخلاق, بد اخلاق سے بچو, اخلاق برتو اور اللہ اور اپنوں کے ساتھ بھی برتو, غیروں کے ساتھ بھی برتو. یہ مائیکل جیکسن کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی, ارے مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہوگا یار, کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا, وہ ناچنے والا. وہ صرف ہم سے بھی متاثر ہوا ہے مولانا ہمارے اخلاق. ایسے کی کیا کرنی اس کے پاس. 3 آدمی گئے تھے خصوصی ملاقات میں, انہوں نے 2 ابھی ہم زندہ ہیں, ایک مر گیا. 2 آدمی, میں زندہ ہوں, ایک دوسرا ہے وہ زندہ ہے, لیکن ایک آدمی کو ہم 3 میں سے انتقال ہو گیا. اس سے سارا لکھا بھی تھا. کئی لوگ بھی آئے, اخبار والے بھی آئے, اپنے کام تو اخبار والے تو ہے ہی. میں 2019 میں گیا تھا امریکہ, 2019, تو میں مستقل طور پر اس کے لیے دعا کے لیے, اس کی فیملی کے لیے ہالی ووڈ کا میں نے سفر کیا.
ہالی ووڈ وہ نہیں رہتا تھا، وہ ہالی ووڈ جو سنگل ووڈ ہالی ووڈ، تو وہیں پر یہ لوگ رہتے ہیں. ہالی ووڈ جو ہے دنیا کی خراب سے خراب جگہ ہے. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ مجھے ہالی ووڈ جانا ہے. بولا نا ہالی ووڈ، میں تو ٹینشن مت لوں، میں جو کہتا ہوں اتنا کر، مجھے ہالی ووڈ لے جا. ہالی ووڈ گیا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں والوں کو ہدایت دے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہالی ووڈ میں ہم نے گشری کی ہے. کبھی مایوس مت ہونا، ادھر ادھر کی بات نہ کر. مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا اللہ امام بنائے گا. آج کے مولی پور میں بہت خیر دیکھی ہے میں نے، یہ بتا دوں میں آپ کو. فقیر آدمی ہوں، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں. ہوں فقیر لیکن لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں کہ بہت خیر ہے. میں چاہتا ہوں کہ خیر میں آگے بڑھا، اور سب سے بڑی خیر یہ کہ آپس کے دلوں کو صاف رکھو، آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. اپنی دینداری کے زیادہ چرچے مت کرو. دیندار کون ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. اور ایک کڑی بات بتاتا ہوں، ہے قرآن حدیث کی لیکن ہے کڑی، لیکن صحیح ہے، صحیح بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. وہ دین کا کام کرنے والا جس کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اس کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. سفی شہید جس کی نیت میں کھوٹ تھا بھڑکائے گا. خود بھی جلا، دوسروں کو بھی جلائے. سامنے اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے؟ ہم کہیں گے اللہ کا چلو ابھارو، ہمارا امیر صاحب نے لاؤ اسے چلے گا. اب اللہ کا ذرا ابھارو مجھے ہمارا تیر صاحب نے لاؤ اسے. آپ کے تیر سے ہم پوچھیں گے آپ بتاؤ آپ کیا کر کے آئے؟ میں میری بیوی کو لے کے آتا ہوں، مسجد جماعت کو لے کے آتا ہوں. اس لیے دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے. دعوت کے کام کو صفات کے ساتھ کرنا. آج اب ہم یہ شرط لگاتے ہیں، دعوت کے کام کو صفات کے ساتھ کرو گے تو ہی آدمی منزل تک پہنچے گا. جیسے نماز اگر خوشی خوشی کے ساتھ پڑھی تو نماز کا فائدہ بھی ہوگا، یہ نماز منزل تک پہنچائے گی. اور نماز بغیر خوشی خوشی کے پڑھی نیکیاں نہیں جائیں گی، لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا. دعوت کے کام کا نتیجہ کب نکلے گا؟ جب دعوت کا کام ہم جو صفات کے ساتھ کریں. اور صفات میں سب سے پہلی صفت اچھا اخلاق، اچھا گمان، معاشرہ ٹھیک، معاملات ٹھیک. مولانا یوسف اور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایک دروازے سے دین گھر میں آتا ہے، اور بد اخلاقی اور معاشرے کی خرابی اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. حشر کے میدان میں خالی کھڑا رہے گا آدمی، کوئی نہیں کہے گا کہ تم حشر کے میدان میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے چلے لگائے، یہ نہیں پوچھیں گے. اللہ قبر میں بھی اللہ نہیں پوچھیں کتنے چلے لگائے، اپنا تین لے کر آئے کہ نہیں آئے. ہم جو چلا لگواتے ہیں دین ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے چپتے چپتے دعائیں مانگو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جو مڑ میں ہوتے تھے، ایک جماعت آئی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ماشاء اللہ کیسے آیا، کہاں سے آئے تم لوگ؟ یہ کہ فلاں جگہ سے. کتنا وقت لگایا؟ ان کا یہ اتنا. تو ابا نے کہا تو پہلے تو سب سے بتا کچھ جماعتیں نکالی تو نہ مانتا جماعتوں سے جا دی. اچھا پھر کیا کیا تم نے؟ مجھے کھایا پیا مزے کیا. تو ابا نے کہا بھی کچھ جماعت سے نکالتے، ایک جماعت سے نکالتے، کم سے کم 3 دن کی جماعتیں نکالتے. پھر ابا نے ان کو بٹھا کر سمجھایا یہ نکلنا اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت اونچا، اور اگر یہ نکلنا گھومنے پھرنے کے لیے ہے تو اللہ اس کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دے گا.
اس پر میں گہری بات بتاتا ہوں. مولانا طارق جبیل کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہم ایک مرتبہ حج میں ساتھ تھے. اکثر ہم لوگ حج میں ساتھ ہوتے ہیں. یہ حالات کی وجہ سے جو حج میں ختم ہو گیا. جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے اسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے. جس ہوٹل میں ان کا قیام، ہمارے کمرے الگ الگ تھے. ہماری فیملی کے کمرے یوں تھے، ان کی فیملی کے کمرے یوں تھے. اچھا، عورتیں بھی آپس میں ملتی رہتی تھی، ہماری عورتیں ان کی عورتیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے مغرب کے دونوں ساتھ نکلتے اور حرم شریف میں نہیں جاتے تھے. ہم تو بھرا ہوا ہے وہاں ہوٹل میں جو مسجد بنی ہوئی ہے کہ اس کا تعلق حرم سے وہ لوگ کر لیتے ہیں. وہیں پر 7 سیڑھیوں پر وہ ایکسیلیٹر ہوتی ہے نا چڑھنے والی سیڑھیاں. میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا بھائی میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے. بھائی طارق صاحب نے کہا کیا؟ پہلے تو ہماری بکھرے موتی کی بات چلی. بکھرے موتی تو تھوڑے مذاقی آدمی بھی ہے. اور ارے والے یونس، آپ کی بکھرے موتی ہمارے پاکستان میں اتنی چھپی کہ چھاپنے والوں کے منگلے کھڑے ہو گئے. یہ انہوں نے کہا مجھے. اور کہا میں دنیا میں جہاں گیا، جس گھر میں بھی گیا، 2 چیزیں میں نے دیکھی. ایک تو تمہارا واٹس ایپ کا سبق دیکھا اور تمہاری بکھرے موتی دیکھی. میں نے کہا اللہ کا کرم، اللہ میں پہنچیں گے، ہم تو جانتے نہیں کسی کو. پھر میں نے یہ بات کہی کہ قرآن اب سننا دھیان سے، بات اس میں ختم کروں گا. پھر عالم لوگ آپ لوگ سمجھو گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن میں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا، لوگوں کو ہدایت بھی دے گا. تو میں نے ان سے کہا کیا اس کا تعلق صرف قرآن سے ہے یا جمیع ما تعلق بالقرآن، جتنی چیزیں قرآن سے لگتی ملتی ہے. انہوں نے کہا مثلا، میں نے کہا صلاۃ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حج یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تلاوت قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ میں کہہ رہا ہوں اور وہ رو رہے ہیں. چلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تصنیف تعلیف یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، عمرہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مشورہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دس یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. انہوں نے کہا یہ سب مراد ہے جتنا قرآن سے لگتا جلتا ہے. پھر دعا دو حدیث میں تو ماہر رہو، حدیث بیان کرتے رہے. رب طالب للقرآن والقرآن یلعب. روزہ رکھنے والا، بعض روزہ رکھنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے یہاں سفارش کرے گا روزہ، اور بعض روزہ رکھنے والے وہ ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے دعوت کے کام کو کرنا صرف ایک میسج یاد رکھنا، صفات کے ساتھ. خانقاہی کام کرو صفات کے ساتھ، مدرسہ چلاؤ صفات کے ساتھ، تبلیغ کا کام کرو صفات کے ساتھ، مشورہ کرو صفات کے ساتھ. میرے ابا فرماتے تھے لیکن بغیر صفات کے اگر کیا نا تو اللہ کے یہاں خالی ہاتھ کھڑے ہو رہیں گے. پھر مجھے کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. دیکھو لاکھوں آدمی میرا بیان سنتا ہے. تو سب کو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، سب تو ختم ہو گئے. لاکھوں آدمی تو میں چپ کے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا. منافق کی 63 نشانیاں ہیں. آیت المنافق صلاۃ یہ تو بڑی نشانی ہے، لیکن 63 نشانیاں میں نے جمع کی تھی. یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. اس پر صحابہ ڈرتے. اس لیے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہت خیر ہے. اخلاق، داعی کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ اخلاق، حسن ظن، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بریدہ اسلمی کے ساتھ اخلاق برتے. بریدہ اسلمی کون؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ہجرت کر کے سارا سمندر طے کر لیا، مدینہ منورہ کے قریب جا کر حضور پھنسے. مجھے ندی رہا ہے سامنے. اور بریدہ اسلمی 70 آدمی بڑے ڈاکو تھے. بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کو لے کر آ گئے، تلواریں لے کر گھیر لیا حضور کو. ہو کر گھبرانے لگے. حضرت مکہ سے چلے یہاں تک تو خیریت سے پہنچ گئے، لیکن یہ آدمی نے سب کو ہمارے گھیرے میں ڈال دیا. ہم آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. تلواریں 70، یہ 2-3. آپ نے اخلاق اور حکمت کیا کہا؟ آپ نے
बुरैदा आए सामने तलवार लेकर, ये डाकुओं के सरदार थे। अंत मोहम्मद, हुजूर से पूछ रहे, आपने फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो आपका क्या नाम है? तो उन्होंने गुस्से में कहा बुरैदा। फल्तफत रसूलुल्लाह बाबा फक़ाल या बाबा कद बरद लना अमरना। अबू बकर घबराओ मत, हमारा मामला ठंडा हो गया। नेक खाली नहीं हुई। तो आपका कबीला कौन सा? असलमी। वो गुस्से में कहे तो हुजूर अबू बकर कह रहे या अबू बकर ला तखफ अल्लाह काज़म कद सलीमना, हम महफूज हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो तुम्हारा आयला रईस या कौन सा ऊपर वाला? असलमी। फल्तफत रसूलुल्लाह अबू बकर या अबू बकर ला तखफ अल्लाह काज़म साहबुहुम इंदना, हम हमारा मामला ठीक है इनके साथ। नेक खाली ली हुजूर ने, हम महफूज हो गए, मामला ठंडा हो गया, इनका हमारे साथ मामला अच्छा है वगैरह वगैरह। और ये बुरैदा ने क्या कहा? बुरैदा ने कहा यार मोहम्मद ये शादा बरद लना अमरना सलीमना साहबुहुम इंदना, इसका क्या मतलब? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख तुम सारे के सारे आए हो हमें कत्ल करने के लिए, और कातिल का जो खून होता है वो गर्म होता है, लेकिन तुम्हारे नाम से तो ठंडक टपक रही है, तुम्हारे नाम से भी ठंडक टपक रही है, नाम से भी काम से भी ठंडक टपक रही है। ये जब जुमला सुना बुरैदा असलमी ने तो आप क्या कहते हैं? ये फरमाया मैं तो अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। फिर अभी बुरैदा असलमी सिर्फ इतना अखलाक सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ हो गए, और जितने 70 थे सबको बुलाया मुसलमान हो जाए, सब मुसलमान हो गए। हुजूर को बहुत खुशी हुई यार मक्का मदीना में दाखिल होते होते इतना बड़ा मामला हो गया। अब जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या बुरैदा, ए बुरैदा, मैं तुझे एक ऐसी दुआ सिखाता हूँ कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे पढ़ने की तौफीक देता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उसे पढ़ने की तौफीक नहीं देता। बोले पुरवाला आप लोगों को सिखा दूं भाई? अरे बताओ तो सही यार, सिखा दूं, फीस मिलेगी हमारी? डॉक्टर को फीस देते हो नहीं देते? वकील को फीस देता? नहीं, ऐसे बेवकूफ है बगैर फीस के बाद बात समझाएंगे, इतनी बड़ी दुआ सिखाने। हुजूर ने कहा बुरैदा मैं तुझे ऐसी दुआ सिखा रहा हूँ जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा उसे पढ़ने की तौफीक देगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक नहीं देगा। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी दाईखुन फक़द फी रिबात दुअफी वख़ुद इलल खैरी बिनासियती वजअल इस्लाम मुंतहा रिबाई। अल्लाहुम्मा इन्नी दाईखुन फक़दनी व इन्नी ज़लीलुन फ़अइज़्ज़नी व इन्नी फ़क़ीरुन फ़अग़निनी या अरहमर राहिमीन। पूरे हदीस के जितने भी खुलासे हैं सिर्फ दो को हुजूर ने दुआ सिखाई, मर्दों में हज़रत बुरैदा को और औरतों में हज़रत आयशा को, ताकि जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत का इरादा करेगा अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत का इरादा नहीं करेगा अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक नहीं देगा। ये दुआ मैंने मेरी किताब मोमिन के हथियार में तो नहीं लिखी, लेकिन अब नहीं जो आई है शायद उसमें आ गई हो कि अब बिखरे मोते में तो जरूर है, देख लेना बिखरे मोते आप लोगों को घरों में होंगे। ये अखलाक थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सफर में जो डाकू मिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफर में, और खतरनाक डाकू सब डरते थे उनसे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप दोनों का क्या नाम है? कहा मोहानान। क्या कहा? मोहानान, जलील लोग। अब लाला बलन तुमा मुकरमान, तुम तो अच्छे लोग हो। क्या आपने कहा? लाला बलन तुमा मुकरमान, तुम तो अच्छे लोग हो। इतने अखलाक पर मुसलमान हो गए। आज हमारे अखलाक की कमी है, तकरीर में भी कमी नहीं, तकरीर करने वाले बहुत पैदा हो गए। क्वांटिटी की कमी नहीं, क्वालिटी की कमी है, इसलिए क्वालिटी पैदा करोगे इंशाअल्लाह
اور آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کتنا میرے بھائی؟ 4۔ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں انشاءاللہ۔ یہ فقیر کی نصیحت یاد رکھنا، جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جو دعا مانگو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت سے ایک محل تیار ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے کتنے محل ہوئے بھائی؟ 10 محل۔ تو روزانہ 10 محل تیار کرو۔ آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ تیار تھا ہی جنت میں، اتنا بتا شو کرو شو آپ نے؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، جب ہم انشاءاللہ جنت میں جمع ہوں گے نا، وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ بہت میرے ساتھ قصے ہوئے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں، نام مسجد میں میرا بیان ہوتا تھا رمضان میں، وہ نکلتا تھا کہ ایک لڑکی بیچاری آئی، ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی نہیں ہوتی، ابو جی کچھ دعا کرو، کچھ وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کرے گی؟ میں کہا ابو جی کروں گی۔ 28 سال کی عمر ہو گئی۔ میں نے کہا روزانہ سورہ اخلاص پڑھ 100 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ سے تیرا رزق مانگ، جو دعا مانگتی ہے اللہ تجھے دے گا۔ تو اس نے کہا مطلب ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھوں؟ میں نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، کھانا جب کھاتی ہے تو ایک مرتبہ پڑھتی ہے کہ ہر لقمے پڑھتی ہے؟ جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہاں ابو جی سمجھیے۔ میں نے کہا میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ وظیفہ ہے، اور بیٹا میرے کا بیٹا ہی میری تصویر ہے، یہ تصویری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، یہ تصویری ہدیہ لے جا، اللہ سے مانگتے رہے، میرے لیے مانگتے رہنا، تیرے لیے مانگ جا۔ دوسرے سال گیا تو وہی لڑکی تصویر جو ہے نہیں لے کے کھڑی تھی تاکہ پتہ چلے میری تصویر ہے۔ پردے میں تو سمجھ میں نہیں آتا کون لڑکی ہے، ارے بچہ لے کے کھڑی۔ میں نے کہا بیٹا کون تو؟ بولے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کا اپنا نام بھی وہی رکھ دیا، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ بیٹا کیا ہوا؟ اللہ نے میرا نکاح کرا دیا، اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا الحمدللہ، اور اللہ نے بہت مال بھی دیا۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا اللہ نے مال دیا ہے نا، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا۔ ابو جی خوشخبری اور سناؤ؟ میں نے کہا سنا۔ میرا کئی محلے کی لڑکی آتی تھی اور کہتے تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے، ہماری شادی تو ہوتی نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور میں ان کو وظیفہ دیتی تھی، یہ آپ کی تصویر پڑھاتی تھی۔ ابو جی سب کی شادیاں ہو گئی۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اللہ جزائے خیر دے تجھ کو۔ تو میں بھی آپ کو اب تصویر تو سب کو دے نہیں سکتا، سارا مطلب کس کو دوں گا؟ آپ کے مولے پور کے عورتوں کے لیے کچھ تصویر لے کر آیا ہوں، ساتھی کو دے دیے، وہ دے دیں گے عورتوں کو، لیکن سب کو تو دے نہیں سکتے ہم۔ یہ تصویر ہمارے محترم کو دے رہا ہوں، وہ آپ کو ہدیہ دے رہی ہے۔ یہ ماشاء اللہ ہدیہ واسنا کے کل جا رہے ہیں وہاں، میں ان کو پہچانتا نہیں لیکن مجھے پیشانی سے اچھے لگے کہ اچھے حاجی ہے یہ ماشاء اللہ۔ یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول۔ پکی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھے گا اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ تو صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ پوچھے کہ کیوں پڑھتے تو سورہ اخلاص؟ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو اگر تجھے محبت ہے اور پسند ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج کل ہمارا یہ واٹس ایپ پر سبق چل رہا ہے، یہ اسی پر چل رہا ہے، اس لیے مجھے یہ حدیث یاد ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اب کیش بزنس کر لو، پڑھو میرے ساتھ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان دنیا بھر میں ہوں گے، مسلمان مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ میری جو کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں
اور سارے حدیثوں کا حوالے ڈال دیتا ہوں. بخاری مسلم میں تو نہیں ہے لیکن ان کے شرط میں جو ان کی شرطیں ہیں بخاری مسلم کی اس کے مطابق یہ حدیث ہے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات حدیث شریف کے جملے تو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دیتا ہے. اسے پڑھتے رہو. مومن کا ہتھیار میں بھی پڑھتے رہو, پڑھو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی 4 مہینے کے لیے 3 چلے کی آواز لگے گی مولانا, چلا نہیں 3 چلا. کون جانے کے لیے تیار ہے؟ جلدی نام لکھو, پھر دعا کر لیں ساری چلاؤ گی. ماشاء اللہ بہت اچھا مجمع ہے. یہاں تو ہر آدمی عالم دکھتا ہے. ماشاء اللہ آپ کون تیار ہے؟ آپ کی جمع ہاں نام لکھو. کہاں کے یہاں لکھو ہمارے آنسر سے. اور بولو, اور بتاؤ, اور بتاؤ. واہ ہمارے بھائی کا برج. واہ 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 واہ. یہاں سے ماشاء اللہ ابھی دیتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. بس ایک ہی شرط یاد رکھنا بھائی, جہاں پر بھی جاؤ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرو. خانقاہ کرنی ہے صفات کے ساتھ کرو, مدرسہ کرنا ہے صفات کے ساتھ کرو, مکتب کرنا ہے صفات کے ساتھ کرو. وہ اللہ کے قبول ہو. صفات نہیں ہے اللہ سے مانگو. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو اس میں سفر پیدا کر. اور کون تیار ہے بول سکتا کہ قرب جوار سے رائے ہوں گے؟ آپ کے مولوی پور سے کتنے جماعت ہیں؟ 2 جماعت. 2 جماعت مولوی پور کے یہاں ماشاء اللہ. بیرون کے لیے ذرا لمبا خرچہ ہے کہ نہیں؟ 1.5 لاکھ. ہاں ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ بھی ٹھیک ہے. صلی اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ. اور بتاؤ, اور بتاؤ. عاشق صاحب بھی تیار ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. یہ سب پرانے چہرے دیکھ کر ہمیں ہمارے ابا یاد آتے ہیں. جیسے ان کا چہرہ یہ سب وہاں نظام الدین آتے تھے ابا کہتے تھے ہاں مولی پور آ گیا, مولی پور آ گیا, مولی پور آ گیا. ماشاء اللہ. لیکن مولی پور والے ہمیں دعوت نہیں دیتے, یہ شکایت ہے. یہاں تو آ کر میرا جی ایسا لگا ماشاء اللہ کہ یہ جو بیان کیا غلاس ابن ربیع کا میں نے کئی دنوں کے بعد بیان کیا. لوگوں کی طلب ابھی تو آدھا قصہ آ رہا ہے بھائی, ابھی تو آدھا قصہ رہا. غلاس ابن ربیع کا پورا قصہ تو باقی ہے, بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. اور بتاؤ کون تیار اور کون تیار ہے بتاؤ. ماشاء اللہ. چلو نیت کر لو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. کہ نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. یہ ذہن میں رکھو. گھر سے جب بھی نکلو تو دین کی نیت سے نکلو. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو. گھر سے نکلنا ہے تو آدمی حدیث شریف میں آتا ہے, آدمی گھر سے نکلتا ہے تو داہنی طرف جو ہے فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے, بائیں طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے. دین کی نیت سے نکلا, دعا پڑھ کے نکلا تو فرشتہ ساتھ ہو جاتا ہے, اور اگر غفلت کے ساتھ نکلا, ادھر نکلا تو شیطان ساتھ ہو جاتا ہے. تو بھائی آدمی کم سے کم نیت سے تو نہیں. وہاں اللہ صلی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ تم کچھ کر نہیں سکتے, نیت تو کرو. تو کم سے کم کھانا بننا نیت تو کرے کہ ہم دین کے لیے ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ کوشش کرو کہ نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. اپنی جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے کہو کہ کھانا پکانے مہمان کی نیت سے پکانے. مہمان آئے گا مہمان کھانا کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. ہماری شریعت بہت آسان ہے, وہ ہم نے مشکل کر دی ہے. بہت آسان. قرآن شریف بہت پڑھو, ذکر بہت کرو, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. صرف ایک پر صفات کے ساتھ اللہ سے مانگو ہمارے اخلاق اونچے ہوں,
ہمارے معاملات بہت اونچے ہو, ہمارا معاشرہ بہت اونچا ہو. اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات نکلے تو کہہ دیتا ہوں. یہ ساؤتھ افریقہ کا جو بادشاہ تھا نا, منڈیلا, ہاں, وہ جو ہے مسلمان تو تھا نہیں, لیکن اس کا قصہ ہوا جو دل پر اثر کرتا ہے. 20 سال وہ جیل میں رہا اور حالات سے گزرا. اللہ نے بادشاہ بنایا. بادشاہ بنانے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو آج میں کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاؤں. اس نے اپنے فوجی افسروں کو لیا, ہوٹل میں جا کر کھانے کے لیے بیٹھا. ایک آدمی کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا, تو اس نے بولا ابھی اکیلے تو بیٹھو, ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا. یہ بادشاہ ہے, وہ ایک عام آدمی ہے. بلا کر بٹھایا, کھانا کھلایا, طبیعت پوچھی کیسے طبیعت ہے تمہاری سے, اور وہ ایک دم کانپ رہا تھا وہ آدمی. پھر وہ کھانا کھا کے چلا گیا. فوجی افسروں نے کہا کہ تو بیچارہ بیمار تھا, بخار تھا یا کھانا برابر دھیان سے کھا نہیں رہا تھا, گھبرا رہا تھا. تو اس منڈیلا نے کیا کہا, یہ بیمار نہیں تھا, میں جب جیل میں تھا تو میرا جیلر یہ تھا اور مجھے بہت مارتا تھا, اور جب میں پانی مانگتا تھا تو مجھ سے پیشاب کرتا تھا. تو اس کو خود نے کہا, لیکن آج اللہ نے مجھے اس جگہ پر پہنچایا, میں بدلا کیوں. اسے اس کا اجر ملے نہ ملے وہ بات الگ ہے, تو فطری کی چیز ہے کہ وہ تو مشرک ہے, کوئی بھی نیکی کرنے کا بھاؤ نہیں ملے گا. لیکن چیز سوچنے کی ہے کیا یہ بادشاہ بنا اس سے بدلا کیوں. آج ہمارے یہ کوالٹی ہے, تھوڑا آدمی سوچے, آپ سمجھے میری بات. اس میں نہ وہ تحقیق کروا سکتا تھا کہاں رہتا ہے, فوجی ساتھ تھے, داخل کروا سکتا تھا اس جیل کے اندر. تو نے میرے ساتھ یہ کیا, میں یہ کروں, پوچھا بھی. بولی میرا جیلر تھا, مجھے بہت مارتا تھا اور میرے منہ پر کتنی مرتبہ تو پیشاب کیا ہے اس نے, لیکن آج مجھے مالک نے موقع دیا, یہ کرسی دی, تو میں اس سے بدلا کیوں, میں نے معاف کر دیا. کوئی بات نہیں, آج اللہ نے مجھے اچھا ٹائم دیا. یہ چیزیں یعنی عبرت کی ہوتی ہے, یہ چیزیں عبرت کی ہوتی ہے. اپنا مزاج میں تنگی نکالو. مومن جو ہے نا, مومن مزاجی میں تنگیاں ہیں, تنگیاں نکالو, وسعت پیدا کرو, وسعت, خیالات میں وسعت, دین کے لیے خیالات میں وسعت. وسعت کا مطلب بڑے سے بڑا کام کرنا. ہمارے دماغ میں چپ جو ہونے چاہیے نا, چپ, یہ جو موبائل میں چپ ہوتی ہے, آٹلے جی بی نشن, آٹلے جی بی نشن, آٹلے جی بی نشن. ہمارے دماغوں میں 10,000 کروڑ جی بی کی چپ ہونی چاہیے دین کے لیے. میں دن کا یہ کام کروں, میں دن کا یہ کام کروں, میں اس طرح کو فائدہ پہنچاؤں, اس کو اس طریقے سے فائدہ پہنچاؤں, اس کو فائدہ پہنچاؤں. اللہ نے عقل دی, وہاں لگاؤ. لڑائی مت لگاؤ, بدگمانی مت لگاؤ, کسی کے ایپ دیکھنے میں مت لگاؤ, معاف کرنے میں لگاؤ. معاف کرنا والا من صبر اور غفر. عمر ابن عبد العزیز تھے تو عمر ابن عبد العزیز کو بخار آتا تھا, بخار ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو شاہی طبیبوں نے دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی تنتڑیاں کٹ گئی ہے, کسی نے آپ کو زہر دیا ہے. اچھا, تو مجھے زہر دینے والا کون, پتا نہیں. آپ کے غلام کو پوچھو, خادم کو, غلام کو بلایا, بھائی مجھے تو نے زہر دیا ہے, پہلے تو کہا نہیں, اس سے سچ بول دے, میرا موت کا وقت ہے, میں موت کی تیاری کروں. تو اس نے کہا ہاں میں نے زہر دیا. کتنے پیسے ملے, 2,000 دینار. عمر ابن عبد العزیز نے یہ پوچھا کس سے تجھے پیسے دیے, کچھ نہیں. اچھا کہا عمر ابن عبد العزیز نے کہ تو نے مجھے زہر دیا, ایک جملہ سے کہا, میری قیمت تو نے 2,000 دینار لگائی. میں اتنا مسلمانوں کے لیے کتنا کام کرتا تھا اور کتنا انصاف پھیل رہا تھا, میری قیمت تو نہیں لگا. لیکن تو گھبرا مت, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ عمر ابن عبد العزیز. اور اس کو کیا کہا کہ دیکھ ابھی تک کمرے میں میں ہوں, اور باہر کسی کو پتا نہیں ہے, تو جو ہے یہ مہینے کی بھی تنخواہ لے لے اور تو بھاگ جا. جب اگر یہاں رہے گا تو میری موٹی موٹی کر دیں گے, لوگ ماریں گے, تو چلا جائے یہاں. وہ چلا گیا. اب عمر ابن عبد العزیز کا سکرات کا وقت آیا, آنکھیں کھلتی تھی, آنکھیں بند ہوتی تھی, کھلتی تھی.
تو وہ جتنے بھی وزراء عمرا جو تھے وہ کہتے تھے وہ خادم کا ہے، وہ غلام کا ہے، وہ خادم کا ہے، وہ غلام کا ہے. ان کی آنکھ کھلی، ان نے آنکھ کو کھول کر کہا کہ دیکھو میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد کوئی بھی اس سے قصاص اور بدلہ نہ لے، میں نے معاف کر دیا. ہمارے اسلاف یہ تھے. امام مالک جو تھے، یہ ایک امیر مدینہ تھا، اس نے جو امام مالک سے کہا کہ فلاں لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، آپ فتویٰ دو کہ جائیں گے. امام مالک نے کہا فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا. کیسے چاہیے کہ یہ لڑکی حرام تمہاری نہیں، ہم تمہاری پتائی کریں گے تو کوئی بات نہیں. امام مالک کو بہت کوڑے مارے، حضور کی قبر کے قریب کھڑے رہے کوڑے مارے، اتنے کوڑے ہاتھ پر مارے کہ مالکیہ کا مذہب آپ نے دیکھا ہو کہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ ہی کر کے نماز پڑھتے ہیں. وجہ کیا؟ وہ ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے. امام مالک ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے. ان کے مسئلے میں وہ چل پڑی ہوئی تھی، ہاتھ کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. جیل میں ڈال دیا. کچھ سالوں کے بعد حالات اس نے سوچا ہے نا، کچھ سالوں کے بعد یہ جو مارنے والا امیر مدینہ تھا جیل میں گیا. دوسرا امیر مدینہ آیا، یہ امام مالک کا دوست تھا، اس نے امام مالک کو نکالا اور امام مالک سے کہا کہ اس کو میں جیل میں سے لاتا ہوں اور تمہارے سامنے اتنے کوڑے مرواتا ہوں جتنا اس نے تم کو مارے تھے. امام مالک نے جواب کہہ دیا نہیں تھے، وہ ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا. یہ کوالٹی لاؤ اپنے اندر. بدلا لیوانی نا آواز ٹائم آواز مجبور ہوئی، آواز تو دے منہ تو ڈوبی. یہ میں بھاگل والوں کو یہ نصیحت کر کے آیا کہ تمہارے بھاگل والے ہیں ان کو یہ نصیحت کر کے آیا ہوں تمہیں سدھرو، تب تک اب رہو گے ایسے. تمہارے یہاں سے کتنا دن پھیلا ہے. اللہ 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 ہے، اللہ غیور ہے، اللہ 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 کو کسی کو پرواہ نہیں. اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور یہاں مسجد جماعت سے بیٹھتی ہے فجر مسجد جماعت میں بیٹھو، 3 دن جماعتوں میں نکلو. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والے اکثر علماء ہیں، جن کے ہاتھ میں دعوت کا کام ہے وہ علماء ہیں. وہ علماء بھی سنجیدہ علماء ہیں. یہ تو اعلیٰ کیا تمہارے میرے سے ہوگا، وہ نہیں سنجیدہ علماء ہے جو کام کو لے کے چلتے ہیں. تو کام سنبھلا ہوا ہے جی تک ماشاء اللہ. دوسرے علاقوں میں اتنا کام سنبھلا ہوا نہیں ہے جتنا یہاں ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا شکر کرو گے اتنا اللہ نعمت کو بڑھائے گا. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک جملہ حدیث میں آتا ہے، پڑھ لو میرے ساتھ، الحمدللہ علی صادق نعم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی تھی، یہ جماعت جب واپس آئے گی تو میں اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ اس کا شکر کرنے کا حق ادا ہو جائے گا. وہ جماعت واپس آئی تو حضور نے جملہ پڑھا اور کہا کہ یہ جملہ پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، الحمدللہ علی صادق نعم اللہ. کئی مطلب بیان میں ہمارے اہل جس میں کتابوں میں چیزیں میں لکھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. پانی دے دو اور دعا کرو. چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان نکاحوں میں برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ پورے مولی پور والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما. ان نکاحوں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ دعوت کا کام اخلاص اور صفات کے ساتھ کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میری پور کو قبول فرما. پور کے جوار سے جتنے لوگ آئے ہیں ان کو قبول فرما، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں
इस मस्जिद में जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी कयामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे, तो हम सबको जमा फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ऐ अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी हाजतों को पूरा फरमा, इस शहर में इस गाँव में आने को कबूल फरमा, यहाँ रात गुजारने को कबूल फरमा, यहाँ से जाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पूरा गाँव फरिश्तों से भरा हुआ है, ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ऐ अल्लाह इस उम्मत से कब तक तू नाराज रहेगा? ऐ अल्लाह तेरे रज़ामंदी का लिबास पहना दे, ऐ अल्लाह तक़वे का लिबास पहना दे, ज़ात का लिबास पहना दे, हमारे आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे और हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर टूट टूट के भर दे। ऐ अल्लाह तेरे मजमे को कबूल फरमा, इनकी जो जायज़ मुरादें हैं उसे पूरा फरमा। ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, कब्र से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, जो जिंदा है उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न लौटा, तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ऐ अल्लाह ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है। ऐ अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, ऐ अल्लाह बिरादरान वतन की हिदायत के फैसले फरमा, ऐ अल्लाह अखलाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। तेरी मखलूक में से जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा और तेरी मखलूक में से जिसकी जो हाजत हो उसकी हाजत का तो गैर से तकफ़ुल फरमा और अपने फजल